عابد اور شیطان کا واقعہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عابد نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک درخت کا پوچھا کرتے ہیں۔ اسے یہ دیکھ کر بے حد غصہ آیا، وہ گھر گیا اور اس نے کلہاڑی اٹھائی اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ شیطان انسانی صورت میں اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، بندہ خدا، تم یہ فضول کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس درخت کو کاٹنے سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ عابد کو اس کی بات پر سخت اگنور اور گزاری کی۔ دونوں میں بحث اس قدر بڑھ گئی کہ آخرکار دونوں گتھم گتھائی ہو گئے۔ چند لمحوں میں شیطان گر گیا اور عابد کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ شیطان نے جب اپنی شکست دیکھی تو کہنے لگا، ہم دونوں آپس میں سمجھوتا بھی کر سکتے ہیں، تم اس درخت کو نہ کاٹو، اس کے بدلے میں وہ وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ 2 دینار تمہیں دیا کروں گا، اور وہ 2 دینار روزانہ تمہارے سہرانے کے نیچے مل جائیں گے۔ ان سے اپنی ضرورت پوری کرنا اور غریبوں کی بھی مدد کرنا۔ اس بات پر عابد راضی ہو گیا اور درخت کاٹے بغیر واپس آ گیا۔ 2 دن تک عابد کے سہرانے 2 دینار ملتے رہے، لیکن تیسرے دن سے یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ عابد نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر غصے سے پھر کلہاڑی لے کر درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں پھر شیطان کھڑا نظر آیا۔ شیطان نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا، درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، میں تمہیں ہرگز درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ وہ دونوں پھر ایک بار آپس میں لڑ پڑے۔ اس بار شیطان نے عابد کو شکست دے دی اور اس کے سینے پر چڑھ گیا اور کہا، اگر تم نے درخت کاٹنے کا سوچا بھی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ عابد ڈر کے مارے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس درخت کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، بس تم مجھ کو چھوڑ دو اور یہ بھی بتاؤ کہ پہلی بار تم ڈھیر ہو گئے تھے مگر آج تم نے مجھے شکست دے دی۔ شیطان نے کہا، پہلی بار تم خدا کے لیے درخت کاٹنے جا رہے تھے، اس لیے میں ڈھیر ہو گیا تھا، کیونکہ میرے بس ان لوگوں پر چلتا ہے جو خلوص دل سے اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، مگر اس مرتبہ تم اللہ کے لیے نہیں بلکہ اس دفعہ تمہارا سارا غصہ اس لیے تھا کہ تمہیں دینار ملنا بند ہو گئے تھے، اس لیے تم ہار گئے اور میں جیت گیا۔ اس سبق سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہمارے دل میں صرف اللہ کی ہی محبت ہے تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، نہ ہی شیطان، نہ ہی دنیا کا کوئی آدمی۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، دنیا داری ہے، لوگوں کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، تو ہم ہر جگہ شکست ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اس کے سوا کسی کی نہ ہو۔ اگر ہمارے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو ہم ہر لمحے، ہر مرحلے میں، ہر چیز میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔